السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر شے کرتی ہے، ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، یا جس کے اندر روح نہ بھی ہو، غیر جاندار چیز ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر زندہ چیزیں رب کا ذکر کرتی ہے، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت سے ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دروازہ کھولتے ہیں جو آواز آتی ہے، چھت پر چڑھتے ہیں جو چھت جو چٹکنا شروع ہوتا ہے، اس سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی رب کا ذکر کیا کرتی ہیں، رب کا ذکر میں مشغول رہتی ہیں، اور ان کا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر شے کرتی ہے، ہر مخلوق کرتی ہے، چاہے اس کے اندر جان ہو، روح ہو یا نہ ہو، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص ایک پرندہ لے کر آیا اور کہنے لگا، حضور یہ آپ کو میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، آپ تحفہ قبول کر لیں۔ آپ نے وہ پرندہ لیا اور اسے پنجرے میں قید کر دیا۔ کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد آپ نے وہ پرندہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ اس کو رکھے کچھ مہینوں تک، کچھ دنوں تک، پھر آزاد کیوں کر دیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ قید تھی اور مجھے بار بار اصرار کر رہی تھی، جنید تم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ، اپنے خیش و قارب کے ساتھ ملتے ہو، ہم کلام ہوتے ہو، آپس میں معاملات جو ہے وہ طے کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، میرے بھی دوست ہیں، میرے بھی یار ہیں، میرے بھی اہل جو ہے قرب و جوار کے لوگ ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، کھاؤں پیوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ پرندہ جو قید ہوا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اس نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تھا، رب کے ذکر سے غافل ہو گئی تھی۔ تو حدیث پاک کے مطابق علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ شے انسان اور جنات کے علاوہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے، اسے موت آ جاتی ہے، یا پھر اگر وہ جانور ہے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جانور ہی ذبح ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ وہی چرندے پرند کی موت آتی ہے، وہی پیڑ سے پتے گرتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب تک پتے اپنے پیڑ کے ساتھ لگے ہیں، ذکر اللہ میں لگے ہیں، تب تک وہ اپنے ڈالی پر محفوظ ہیں۔ جو ہی وہ پتے ذکر اللہ سے غافل ہو گئے، اس کی جو ہے ڈالی سے اس کا تعلق ٹوٹنا یہ ضروری ہے، اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ اسی وقت وہ ڈالی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا کہ وہ پرندہ جسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کیا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا، وہ چھوڑنے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد ہر روز آپ کے پاس آتا، ملاقات کرتی، اور آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاتی، پھر اڑ جاتی، پھر اپنے آشیانہ میں چلی جاتی۔ لوگ روایت کرتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب تک حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ باحیات رہے، وہ پرندہ روزانہ آتی، ان کے ساتھ ملاقات کرتی، کھانا پینا کھاتی، اور پھر ہم کلام ہو کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پرندہ آئی، اور جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت پورا ہو چکا تھا، آپ کی زندگی جو ظاہری تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، آپ کو مالک حقیقی سے ملنے جانا تھا، تو وہ آپ اس دنیا کو الوداع کہہ کر آپ رحلت کر گئے، کوچ کر گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جب پرندے نے دیکھا کہ میرے دوست، میرے یار کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ پرندہ بھی
اسی وقت زمین پر گر پڑی اور تڑپ وہ پرندہ بھی زمین پر گری اور تڑپ تڑپ کر یوں ہی اپنی جان دے دی۔ تو حضرات، کہنا مقصد یہ ہے صرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہم انسان کے لیے اور ہر شے کے لیے جو ہے نجات کا باعث ہے، راہ نجات ہے۔ جب ایک دن جو پرندہ ذکر نہ کرے، ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، تو اسے قید کر دیا جاتا ہے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعہ سے، ان حدیث مبارکہ سے وہ انسان سبق لے جو سال و سال رب تبارک و تعالیٰ کو بھولا بیٹھا رہتا ہے، اپنے خالق کائنات کو بھولا بیٹھا ہے۔ وہ جس نے اسے پیدا کیا، اس کو کھلایا پلایا، بڑا کیا، آنکھ سے، ہاتھ سے، زبان سے، پیر سے، تمام اجزاء سے اس کو صحیح سالم پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کے ذکر سے، اس خالق کائنات کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کو اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ جو پرندہ جو ہے جس کے پاس عقل و دانش نہیں ہے، وہ حیوان تو ہے لیکن اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان سے افضل نہیں بنایا۔ وہ اگر قید ہو جاتی ہے، اگر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان تو سوچ کہ تو سال و سال زندگی بھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تعلق توڑے رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے، تیرا حشر کیا ہوگا، تو تیرا انجام کیا ہوگا۔ اپنے انجام کو سوچ، اور آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کر لے، رب سے صلح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور امید ہی نہیں بلکہ امید کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے جو انسان توبہ کرتا ہے، اس توبہ کرنے والے کی پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، بخش دے گا، درگزر فرما دے گا، اور آپ کو آخرت میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے پاس وقت بہت کم ہے کہ مراب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر اپنے تمام کیے دھیرے کا حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، شرمندگی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے، رب سے تعلق کر لیں، رب کے ذکر سے اپنے آپ کو جو ہے جوڑ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اور آپ کے من میں کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔